جی ہاں، بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہ حروف مدہ سے ریلیٹڈ ہے۔ جس طرح ہم نے اوپر والا لیسن پڑھا ہے کھڑی حرکات والا، اس میں ایک الف کے برابر ہم ہر لیٹر کو کھینچتے ہیں تین الگ الگ طریقوں سے۔ جیسے کوئی بھی لیٹر لے لیں ہم، با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہمیں شیپ اور لکھنے کا انداز، پڑھنے کا انداز سیم ہے، شیپ تھوڑا سا فرق ہے بس لکھنے میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے الف، واو اور یا، یہ تین لیٹرز ہیں حروف مدہ جو یہ لکھا ہوا ہے، اس چیپٹر کا نام ہے، یہ تختی نمبر 8 ہے، چیپٹر نمبر 8۔ اس کے اندر تین لیٹرز ہیں جن کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ پہلا جو ہے الف ہے، دوسرا واو، تیسرا یا۔ اب اگر ان کی تفصیل میں ہم جائیں تو الف سے پہلے زبر ہوگا، جیسے یہاں پر یہ الف لکھا ہوا ہے اورنج کلر میں، اس سے پہلے با کے اوپر زبر ہے۔ پہلا والا لیٹر چینج ہوتا رہے گا لیکن جو الف ہے وہ چینج نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ اسٹل رہے گا، قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا والا لیٹر جو ہے واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو وہ واو مدہ کہلائے گی۔ تیسرا لیٹر جو ہے وہ یا مدہ کہلاتا ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آئے تو اسے یا مدہ کہیں گے۔ یہ تین لیٹرز ایک الف کی کیپیسٹی یا مقدار یا لینتھ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو پڑھنے کا انداز یا طریقہ کیا ہے میں پڑھ کر بتاتا ہوں آپ کو کیسے پڑھیں گے۔ با، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ جبکہ اس سے پہلے والا جو چیپٹر تھا اس میں اگر ہم با کو لکھیں یوں، با کھڑا زبر، با کھڑی زیر اور با الٹا پیش، تو اس میں پڑھتے تھے با، بی اور بو، یعنی پہلے یہ پڑھتے تھے، یہ تو صحیح ہے، اس کے بعد بی پڑھتے تھے، پھر بو پڑھتے تھے اینڈ میں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، پہلے با ہے، پھر بو ہے، پھر بی ہے، بس اس کے مقابلے میں ایک یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ اس میں کھڑی حرکات ہیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور اس کے اندر الف واو یا حروف مدہ ہیں۔ قرآن کے اندر یہ دونوں طریقے سے کھینچنے والی دونوں چیزیں آتی ہیں، یعنی کھڑی حرکات کی صورت میں بھی اور حروف مدہ کی صورت میں بھی۔ تو اب میں اس چیپٹر کو پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں، بہت ایزی اور آسان چیپٹر ہے۔ قرآن کے اندر موسٹلی لوگ ان حرکات اور یعنی کھڑی حرکات کا اور حروف مدہ کا خیال نہیں کرتے، اس وجہ سے قرآن میں بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال چھوٹی سی آپ کو یہاں پر دیتا چلوں۔ جیسے با زبر با ہے، اس کے پڑھنے کا الگ انداز ہے، اور با الف زبر با کے پڑھنے کا بالکل الگ انداز ہے۔ جیسے یہ پڑھا جائے گا با اور یہ پڑھا جائے گا با، تھوڑا کھینچ کر۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم ایک اور مثال سمجھیں، جسے قرآن کے اندر آتا ہے قلنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ قلنا یہ اس طرح پڑھا گیا، اور یہ اگر ہم لکھیں الف کے ساتھ تو یہ پڑھا جائے گا قلنا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ خواتین بہت ساری جنہوں نے کہا، بہت ساری خواتین نے کہا، اور یہاں اس کا مطلب ہو رہا ہے یعنی ہم سب مردوں نے کہا، تو یہ میننگ میں بھی چینجز ہو جاتے ہیں قلنا اور قلنا میں۔ ٹھیک ہے، اس میں خواتین کی ضمیر ہے، پرونونس ہے، یعنی خواتین کی طرف اس کا اشارہ جا رہا ہے، اور یہاں پر جا رہا ہے یعنی انگلش میں اگر کہیں وی، یعنی ہم سب نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ ڈفرینس ہے بہت بڑا میننگ چینج ہونے میں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے سب کو، انگلی اپنی بند کر کے کھولیں یا کھولی ہوئی انگلی کو بند کریں، یہ اس کی لینتھ ہے۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو فی۔ اس کے بعد ہے حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔ اس کے بعد میں بغیر ہجے کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کا بھی اور میرا بھی وقت بچے۔ خو، خو، خی، رو، رو، ری۔ جب رو زیر کے ساتھ ہوگی تو رو کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے زا، زو، زی، تو،
تو طی، اس کے بعد ہے ظا ظو ظی، فا فو فی، ہ ہو ہی، یا یو یی، آ او ای، جا جو جی، دا دو دی، ذا ذو ذی، سا سو سی، شا شو شی، اس کے بعد صا صو صی، ظا ظو ظی، ع عو عی، غا غو غی، قا قو قی، کا کو کی، لا لو لی، ما مو می، نا نو نی، اس کے بعد ہے وا وو وی۔ تو اس طرح یہ اس چیپٹر کی آپ پریکٹس کریں انشاءاللہ قرآن مجید میں، پھر اس کو اپلائی کریں، آپ کا قرآن انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو قرآن سیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔